لا اینڈ جابز اکیڈمی میں سب کا خوش آمدید۔ ہم یہاں وہ معیاری علم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز اور کریئر میں کامیابی کے لیے درکار ہے۔ جی بالکل، اور اگر آج کا یہ تفصیلی جائزہ مفید لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں۔ ہاں، تاکہ ہمارے تازہ ترین ٹیوٹوریلز اور کوئز ماسٹر کلاسز کی اپڈیٹس کبھی مس نہ ہو۔ ویسے آج کی اس علمی نشست کا موضوع بہت خاص ہے۔ جی، آج ہم ایوری ڈے سائنس بایولوجی پورشن لیکچر 02 کے ان اہم اور بار بار دہرائے جانے والے MCQs پر تفصیلی بات کریں گے جو ماضی کے مختلف پیپرز میں آ چکے ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف ان سوالوں کے جوابات رٹنا نہیں ہے، مطلب ہم ان کے پیچھے چھپی سائنس اور کانسیپٹس کو آپس میں جوڑیں گے دبے بغیر۔ تیزی سے اور گہرائی میں سائنس کو سمجھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں زندگی کی سب سے بنیادی اکائی سے، مطلب جس چیز سے ہم سب بنے ہیں۔ اگر ہم پودوں اور جانوروں کے بنیادی اسٹرکچر ایلیمنٹ کی بات کریں تو ایک ہی نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کاربن۔ اچھا، تو کاربن ہی کیوں؟ مطلب نائٹروجن یا آکسیجن کیوں نہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ کاربن کی وہ منفرد صلاحیت ہے جسے ہم کیمسٹری میں ویلنسی کہتے ہیں۔ یہ آپس میں جڑ کر مستحکم زنجیریں یعنی سٹیبل چینز اور رنگز بناتا ہے۔ زنجیریں اور رنگز۔ جی، اور یہی تمام آرگینک مالیکولز کی بنیاد ہیں۔ آکسیجن یا نائٹروجن اتنی لمبی اور مضبوط زنجیریں نہیں بنا سکتے۔ اچھا، ذرا اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ مجھے تو کاربن قدرت کا وہ یونیورسل لیگو بلاک لگ رہا ہے جس سے زندگی کی ہر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ بہت بہترین تشبیہ دی ہے، یہ واقعی ایک لیگو بلاک کی طرح ہی ہے، لیکن صرف عمارت کھڑی کرنا کافی نہیں ہوتا نا، اس جسم کو چلانے کے لیے توانائی بھی تو چاہیے۔ ہاں، تو یہ توانائی آتی کہاں سے ہے؟ لیگو بلاکس تو خود توانائی پیدا نہیں کرتے۔ یہی تو سارا کھیل ہے۔ جب کاربن اور ہائیڈروجن آپس میں ملتے ہیں جسے ہم CH بانڈز کہتے ہیں، وہاں اصل توانائی محفوظ ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب جیسے کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی وغیرہ میں؟ جی بالکل، انہی آرگینک مالیکیولز میں جب یہ CH بانڈز ٹوٹتے ہیں تو توانائی خارج ہوتی ہے جو ATP بننے کے کام آتی ہے۔ ATP جو کہ خلیے کی انرجی کرنسی ہے۔ جی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس عمل کو ہم گلائکولسس کہتے ہیں نا؟ ہاں، گلائکولسس سیلولر ریسپریشن یعنی خلیے کی سانس لینے کے عمل کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں گلوکوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 6 کاربن والا گلوکوز ٹوٹ کر 3 کاربن والے پائروویٹ کے 2 مالیکیولز بناتا ہے۔ پائروویٹ، لیکن اس کے بعد میٹابولزم میں کیا ہوتا ہے؟ جب مکمل ایروبک میٹابولزم ہوتا ہے تو ختمی پیداوار کے طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی یعنی ATP حاصل ہوتے ہیں۔ ویٹ، اگر کسی کے جسم میں کاربوہائیڈریٹ ہو ہی نہ تو کیا ہوگا؟ مطلب کسی نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ ایسی حالت میں گلوکونیوجینیسس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ جگر اور گردوں میں ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، جگر اور گردوں میں۔ جی، یہ نان کاربوہائیڈریٹ ذرائع جیسے امینو ایسڈز کو پکڑ کر واپس گلوکوز میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جسم کو توانائی ملتی رہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، جس میں توانائی کے اس قدر پیچیدہ نظام کو کنٹرول میں رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہم ہومیوسٹیسس کی طرف آتے ہیں۔ ہومیوسٹیسس یعنی جسم کا اندرونی توازن۔ ہاں، ہومیوسٹیسس کا مطلب ہی جسم کے اندرونی توازن کو برقرار رکھنا ہے، چاہے باہر کے حالات کچھ بھی ہوں۔ جسم اپنا درجہ حرارت اور خون میں شوگر وغیرہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک سوال میں تھا کہ لبلبائی سے خارج ہونے والا ہارمون انسولن خون میں شوگر کنٹرول کرتا ہے۔ جی ہاں، اور اگر انسولن کا نظام خراب ہو جائے تو خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے، جسے ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یعنی ڈائبٹیز دراصل ایک میٹابولک بیماری ہے، یہ ملیریا یا TB کی طرح کوئی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ خود جسم کے توازن کے بگڑنے کا نتیجہ ہے، اور اس توازن کے بگڑنے کی ایک اور کامل مثال خون کی کمی یعنی اینیمیا ہے۔ اینیمیا میں آئرن کا کردار ہوتا ہے نا؟ جی، کیونکہ آئرن ہیموگلوبن کا حصہ ہے جو آکسیجن کو باندھتا ہے۔ اگر آئرن نہیں ہوگا تو آکسیجن خلیوں تک نہیں پہنچے گی اور تھکاوٹ ہوگی۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو خوراک میں آیوڈین کی کمی کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔
محض آیوڈین کی کمی سے تھائرائیڈ گلینڈ بڑا ہو جاتا ہے، جسے ہم گوئٹر یا گلہار کہتے ہیں، کیونکہ غدود اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم کا یہ وشال اور پیچیدہ نظام محض ایک چھوٹے سے عنصر جیسے آئرن یا آیوڈین کے ایک ایٹم کی کمی سے کیسے پٹری سے اتر سکتا ہے۔ یہی تو بائیولوجی کا حسن ہے۔ خیر، اندرونی کیمیکل توازن کے بعد اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جسم کو جسمانی طور پر کیا چیز سہارا دیتی ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال تھا کہ ہڈیوں اور جوڑوں میں مضبوطی اور رگڑ کو کم کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ سب کولیجن کا کمال ہے۔ کولیجن ایک پروٹین ہے جو امینو ایسڈ سے مل کر بنتا ہے۔ اچھا، لیکن آپشنز میں کیراٹن اور ایکٹن بھی تو دیے جاتے ہیں نا؟ ان میں اور کولیجن میں کیا فرق ہے؟ کیراٹن صرف بیرونی ساخت کے لیے ہوتا ہے، جیسے بال اور ناخن، اور ایکٹن پٹھوں یعنی مسلز کے لیے ہوتا ہے۔ تو کولیجن صرف ہڈیوں کے لیے ہے؟ جی، ہڈیوں میں کولیجن ہی وہ چیز ہے جو انہیں تناؤ برداشت کرنے کی طاقت یعنی ٹینسائل اسٹرینتھ دیتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اور جب جسمانی اعضاء یعنی اناٹمی کی بات آتی ہے تو ٹیبیل اور ٹارسل ہڈیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جی، یہ پنڈلی اور تخنے کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو پچھلی ٹانگوں یعنی ہنڈ لمب کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور اناٹمی میں تھوک کے غدود میں پیروٹڈ گلینڈ کا کیا رول ہے؟ پیروٹڈ گلینڈ سب سے بڑا سلائیوری گلینڈ ہے جو کان کے بالکل سامنے پایا جاتا ہے۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے کے ابتدائی عمل میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا جلد کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے لمپی سکن کے بارے میں سنا تھا، کیا جلد پر ابھار یا گٹھلیاں آنا کوئی کاسمیٹک فیچر ہے؟ نہیں، جلد کا کھردرا یا گٹھلی دار ہونا کوئی نارمل حالات نہیں ہے۔ یہ انفیکشن یا بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے مویشیوں میں لمپی سکن ڈیزیز؟ بالکل، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ خیر، جانوروں کے ان تمام جسمانی افعال کے ساتھ ساتھ ان کے قدرتی ماحول میں رویوں کا مطالعہ بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، جیسے ایفالوجی کہتے ہیں نا؟ جی، لوگ اکثر اسے زوالوجی یا ایکولوجی سمجھ لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر جانوروں کے بیہیویئر یعنی رویوں کا سائنسی مطالعہ ایتھولوجی کہلاتا ہے۔ ایتھولوجی۔ رویوں سے مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی۔ ہم انسان بھی تو چیزوں کو کھانے سے پہلے ان کی میکینیکل صفائی کرتے ہیں تاکہ توانائی بچائیں۔ بالکل کرتے ہیں، جیسے کھجوروں سے ناقابل ہضم حصہ یعنی گٹھلی نکالنے کا عمل جسے پٹنگ کہتے ہیں۔ ہاں، پٹنگ۔ ہم اپنا ہضمہ آسان بنانے کے لیے پہلے ہی کام کر لیتے ہیں۔ اب ذرا جسم سے باہر نکل کر ماحولیات کی طرف آتے ہیں۔ جی، کیونکہ بائیولوجی صرف جسم تک محدود نہیں، ہم جو توانائی جلاتے ہیں اس کا ہمارے بیرونی ماحول پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسے فوسل فیولز جلانا، کوئلہ اور تیل جلانے سے تو بنیادی طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2 نکلتی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ایندھن کا کاربن ہوا کی آکسیجن سے مل جاتا ہے، لیکن متبادل توانائی کے طور پر بایو گیس بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اوہ ہاں، بایو گیس جو آرگینک کچرے یا فضلہ سے بنتی ہے، اس میں کون سی گیس ہوتی ہے؟ بایو گیس میں جلنے والی مرکزی گیس میتھین ہوتی ہے۔ اس کی مقدار 50 سے 70% تک ہوتی ہے۔ ہاں، میتھین۔ لیکن ماحولیات کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش کی ہے۔ بالکل، یہاں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ CO2 کو تیزابی بارش کا سب سے بڑا اور خطرناک سبب سمجھتے ہیں۔ ویٹ، تو CO2 اصل مسئلہ نہیں ہے تیزابی بارش کا؟ جی نہیں، کوئلہ جلنے سے نکلنے والی SO2 یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں جا کر طاقتور سلفیورک ایسڈ بناتی ہے۔ اور CO2 کیا بناتی ہے؟ CO2 محض ایک کمزور کاربونک ایسڈ بناتی ہے جس کا بارش کو تیزابی کرنے میں اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا سلفر ڈائی آکسائڈ کا ہوتا ہے۔ اوہ واو، یہ معلومات واقعی سوچوں کے رخ بدل دینے والی ہیں۔ مطلب اصل خطرہ SO2 ہے تیزابی بارش کے لیے۔ ہاں، CO2 گلوبل وارمنگ ضرور کرتی ہے، لیکن تیزابی بارش کا بنیادی اور زیادہ تباہ کن سبب سلفر ڈائی آکسائڈ ہی ہے۔ واقعی، تو آج ہم نے کاربن کے مالیکیول سے لے کر جسمانی نظام، ہڈیوں کی ساخت اور پھر عالمی سطح پر تیزابی بارش تک کے تمام تصورات کو آپس میں جوڑا ہے۔ جی، اور میرا ماننا ہے کہ اس طرح کانسیپٹس کو جوڑ کر پڑھنے سے فیکٹس ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ بالکل،
اور اس دلچسپ نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچیے جانے والی بات چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے، جو کاربن کا ایٹم آج ہمارے ڈی این اے یا کولیجن کا حصہ ہے، ممکن ہے کل ہم اسے CO2 کی شکل میں سانس کے ذریعے باہر نکالیں، اور پرسوں وہی کاربن کا ایٹم کسی درخت کے پتے کا حصہ بن جائے۔ ہاں، توانائی اور زندگی کا یہ کیسا حیران انگیز اور نہ ختم ہونے والا ری سائکلنگ سسٹم ہے۔ واقعی یہ قدرت کا ایک عظیم چکر ہے۔ تو آج کے اس ایوری ڈے سائنس لیکچر 02 کے جائزے میں بس اتنا ہی۔ لا اینڈ جابز اکیڈمی کی طرف سے ہمیں سننے کا شکریہ۔ امید ہے یہ سیشن سب کے لیے مفید رہا ہوگا۔ جی، اگر یہ تفصیلی علمی نشست ایگزامز کی تیاری میں مددگار لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ سیکھتے رہیں اور کامیابیاں سمیٹتے رہیں۔